السلام علیکم جی. جو پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کو سمجھیں. چھوٹا بندہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے اندر کشمکش ہے، جو رسہ کشی ہے، جو آپس کی لڑائی ہے، وہ کہاں پہ، کس جگہ پہ؟ ڈپارٹمنٹس میں کہی جا رہی ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، اپنی اپنی لابنگ شروع سے ہوتی آئی ہیں. اب جو انسانہ پی ٹی آئی نے ذرا فرنٹ پر لے آئی ہے. نون لیگ اعتراض کرتی تھی کہ بس آپ اپنے کام کرو. اچھا، نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. اچھا، یہ ان کی آپس میں جنگ کہاں پہ ہے؟ جو اس ٹائم میں موجودہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ، جس کے اندر ساری اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جتنی لوٹ مار کرتے ہیں نا، یہ اپنے قبر میں تو نہیں لے کے جاتے، یہ اپنے گھر میں نہیں جمع کرتے. ان کی حوث ہوتی ہے اور یہ اپنے بچوں کے اور اپنے مستقبل کے لیے اس کو یورپ اور امریکہ میں لے کے جاتے ہیں. پھر اس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کے اوپر مجھے نہیں کوئی نظر آیا کہ کوئی بات کر سکے. تو وہ اس تھرو جو اس راستے سے لے کر جاتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں. پھر جب خود شفٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایگزامپلز ہیں وہاں پہ، وہ پھر جوئے خانوں میں یا مختلف جگہوں پہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی رسیدوں کی یا بلیک اور وائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے سٹورز نہیں چل رہے ہوتے، ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، خوب کما رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو بہت سارا طریقہ ہے اس کے اوپر، نہ ہی بندہ ڈسکس کرے تو بہتر ہے. اچھا، اس وقت میں صورتحال کیا ہے کہ خان صاحب جو ان سے ہیں نا، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے سسرالی ہیں نا اصل، جن کا یہ کرندہ ہے، اچھا وہ تو جانتے ہیں، وہ اس کے اوپر انویسٹ کر چکے. یہ ان کو سارا مشن کمپلیٹ کر کے دے چکا. اب یہ ایکسٹرا دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں بچا رہا ہوں اور میں واپس جاؤں. تو 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ 20-30 سال کے بعد میں جب واپس جاؤں پھر عیاشی شروع کروں. یہ ایک انسان کی نا سوچ ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں. 70 سال کی عمر میں بندہ، 80 سال کی عمر میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ جو ان سی ہوتی ہے نا، اگلے 70 سال کی ہوتی ہیں. یہ ایک دماغی مرض ہوتا ہے جس میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مذہب جو ہے نا ہمارا، وہ تھوڑا سا اس چیز کو بتاتا ہے. اور ہمارا مذہب نے کئی مذاہب بتاتے ہیں کہ آپ نا کیلکولیٹ کرو کہ آپ کس جگہ پہ ہو، ٹھیک ہے نا. پھر دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ ایک موضوع علیحدہ آ جاتا ہے، لیکن میں اس بیماری کی بات بتا رہا ہوں. اور جو عمران خان کو انسٹال کرنے والے ہیں، جو اپنی بیٹیاں اور بیٹے انویسٹ کرتے ہیں، جو اپنا مال انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے مال کو واپس لے آتے ہیں، اور ان کی جو بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی منسلک ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو انسی ہے نا، یہی ہمارا مشن ہے، اور وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی کٹ پڑی ہے، جو بظاہر ان 100-200 سال کے اندر کی میں بات کروں. اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. ان سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ لوگ کٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی حل نہیں، اس لیے ہمارا موضوع نہیں. پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، جتنے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر عدالتی نظام دیکھیں، ڈپارٹمنٹ دیکھیں، ایجنسیاں دیکھیں، یہ سارے جو ان سے اتنا بڑی خاموشی کے ساتھ کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے اپنے قبر میں مال نہیں لے کے جاتے. یہ کہاں پہ شفٹ کرتے ہیں؟ یورپ امریکہ شفٹ کرتے ہیں. ان کے ہر ایک ثبوت جو ان سے ہوتے ہیں نا، جو یہ ہلتے بھی ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتے ہیں جو خان صاحب کو انسٹال کرنے والے ہیں. جب وہ بلیک میل کرنے پہ آتے ہیں نا، تو بہت آسانی سے کرتے ہیں، بالکل آسانی سے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، آپ یہ کام کریں. ان کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. کون سا پاکستان، کون سا مذہب، کون سے لوگوں کی تکلیف، وہ صرف اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یہ ملک ڈیفالٹ آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ بچا رہتا ہے. پھر دوسری جو ایک آپ اس کو کہہ لیں زمینی حقیقت ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پڑوس میں بڑی طاقتیں ہیں. ایک طرف انڈیا ہے
اور دوسری طرف چائنا ہے، ان کے لیے بہتر نہیں ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ان کے مستقبل بھی جو ان سے نا پاکستان سے منسلک ہیں. اور تیسری سائڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ مڈل ایسٹ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایران اور اس کے پیچھے پھر ریاستیں اور سب، یہ مستقبل کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں. بے شک نااہل نالائق گورنمنٹس ہیں اس طرف، میں مڈل ایسٹ سارے کی بات کروں. پھر آپ چوتھی سائڈ دیکھیں، آپ کو رشیا نظر آتی ہے، اور پھر وہ ریاستیں نظر آتی ہیں، اس کی انرجی نظر آتی ہے. پھر یہ پاکستان ایک وے بنتا ہے، اس وجہ سے بہت ساری ہیلپ بھی ملتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اب جو سیاسی جو قوتیں ہیں نا، جو پاکستان کے اندر حقیقت میں سیاسی قوتیں ہیں، جو پی ایم ایل این کہہ لیں، پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک کہہ لیں، یہ میڈیا کی نا وار کو سمجھ نہیں رہے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ. ادروائز کنٹرول ہو جائے کنٹرول. پی ایم ایل این بالخصوص میں یہ کہوں گا، بڑی تکلیف کے ساتھ کہوں گا کہ ان کو 1% جو لیڈرشپ ہے نا، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں، اور سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں ان کو 1% بھی نہیں، 1% نالائقوں کے بادشاہ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیا کی وار کیا ہے. اور ان سے اگر کہا جائے کہ فوراً کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں فیس بک اکاؤنٹ کھول لیتا ہوں، وہ شام کو ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لے گا. کچھ سمجھائے نا. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کے اوپر جو انویسٹ کیا ہے، جو لوکلی جو فائٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی، اس کی انویسٹمنٹ دیکھیں کہ اس نے جھوٹ کو کس حد تک کھڑا کیا ہوا، پہاڑ بنایا ہوا ہے، اور آپ سچ میں جوتیاں کھا رہے ہیں. جو آپ کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ کو کوئی قدر نہیں ہے. مطلب مریم اورنگزیب سے پوچھیں تو وہ کہے گی کہ اچھا آپ ایسے مذاق اڑاتی ہیں کہ جیسے کوئی کمی اس کے سامنے آ گیا. یہ کئی دفعہ میں کئی اطلاعات سے یہ چیزیں ملی ہیں کہ وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں. اگر اس حقیقت کو جان لیں گے، فائٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو پہلا موضوع ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ ابھی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، منت ترلا کر کے نون لیگ کو راضی کیا کہ آپ معاملات کو سنبھالو، اس نے قربانی دے دی ہے. اور اس کے بعد آنے کے بعد جناب شہباز شریف کو پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حمزہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے، ڈیموکریسی ٹارگٹ ہے. اور کرنے والے جو ان سے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بس وہ ان کو پتا یہ ہے کہ ہمیں پیچھے سے آرڈر مل گیا، ہمارے جو مال ہے اس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر ہم راضی نہیں ہوں گے تو ہمارا سب کچھ ڈوبنے کا خطرہ ہے. کیونکہ اگلے دکھا کے بتا رہے ہیں نا کہ یار تم نے تو اتنے ملین اکٹھے کیے ہوئے، اتنے اور ہو جائیں گے، نہیں تو دیکھ لو یار یہ تو پھر سارا ہی کالا چٹا ہوا ہے، ہم نے تو بڑی مشکل سے چھپا کے رکھا ہوا تمہارا مال. یہ ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بڑی سکیل سی بات بتا رہا ہوں، سمجھ میں مشکل سے آتی ہے. ہم لوگ فائٹ کرتے رہتے ہیں، سب اپنے اپنی سطح پر بہت سارے فائٹ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی ذات ہے بہتر کرنے والی. چلیں دیکھتے ہیں جی مستقبل کیا ہوتا ہے. کہ جی اللہ حافظ.